کالجز میں بچے جاتے ہیں تو ان کا بلڈ گروپ لے کے ان کے کارڈز پہ لکھا ہے. لیکن یہ ایوریج ابھی کو بہت زیادہ نہیں ہے میرا خیال ہے. بالکل, میں بھی ایک عرصے تک سمجھتی تھی کہ میرا بی پازیٹیو ہے, لیکن میرا او نکلا. شکر ہے. اوکے, اس لیے تو نہیں یہ او کے فیور میں جا رہی تھی سر. میرا او نیگیٹو نکلا. میرے فادر کا بھی ہوتا, لیکن آپ ہیں تو بہت پازیٹیو. اچھا جی. تو اچھا, اور اب ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ تحقیق کار کہتے ہیں جناب کہ جن لوگوں کا گروپ اے ہے, بی ہے, یا پھر اے بی گروپ والے لوگ, ان میں ایسے جو سیلز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں جو کہ ایسے پروٹین زیادہ ہوتے ہیں جو کہ خون کو جماتے ہیں. تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے آپ کو دل کی بیماریوں کا خطرہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ جناب اس طرح سے ہمیں ایسے لوگ جو کہ دل کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے علاج میں ہمیں مدد ملے گی. تو یہ ایک مثبت بات ہے, بہت ہی زبردست. اس کا مطلب ہے کہ جو اے اور بی یا پھر اے بی رکھنے والے گروپ بلڈ گروپ والے ہیں وہ ہیں خطروں کے کھلاڑی. بالکل, اے بی اور اے بی یعنی خطروں سے کھیل رہے ہیں نا ہر وقت. بالکل. اچھا, یہ یعنی کہ ان کو ہارٹ کی ڈیزیز او والوں کو کم ہوتی ہے. جی, او والوں کو کم ہوتی ہے, لیکن آپ نے یہ تجربہ نہیں کرنا کہ آپ کا بی پازیٹیو ہوتا ہے او لگوا لیں. اچھا جی, 2-3 بوتلیں ڈھونڈنے سے تو یہ ملتا نہیں ہے, بہت مشکل. اچھا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں 2-3 بوتلیں او کی لگوا کے تو مکس کر لوں ایسے. یہ بتائیں محسن صاحب, ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈے سے یہ ریسرچ کریں نا, اس بارے میں اگلی دفعہ ریسرچ لے کے آئیے گا. لیکن آپ کچھ اور بھی بتا رہی تھی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ گاجر کے جوس میں کنو کا ملا کے تو پی لیتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ بی میں یہ نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے ریسرچ اس پہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ آل آف سڈن ایک اور بات مائنڈ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جن کا گروپ او ہے ان کے پاس زیادہ چانسز ہے اپنے ویٹ ریڈیوس کرنے کے ایز کمپیئر ٹو ادر گروپ. کیونکہ آپ اسمارٹ ہیں. کیونکہ ان میں نے جس طرح بتایا کہ پروٹین جو ہوتی ہے جو کہ خون کو جماتی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو یہ اچھی بات ہے, یہ تو زبردست بات ہے. تو بڑے اسمارٹ رہے ہیں. تو او گروپ جو ہے ان کے جو بھی ہمارے سامعین یا ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں جن کا او گروپ ہے, ان کے لیے ان کی تو ہو گئی بلے بلے, وہ تو بڑے لکی ہیں. تو نیکسٹ جی بالکل دوسری ریسرچ کی جانب بڑھوں کے بات کروں نہیں, تھوڑا سا پڑھیں گے تمہارا پینل لے آتے. صحیح, دوسری ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے کہ ایسا شخص جس کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جائے اس کے بلڈ کو ہم اسٹور کر کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. نئی بات سمجھ آئی, یعنی کہ مر جانے کے بعد بھی خون کام آ سکتا ہے. بالکل بالکل, کوئی چیز نہ چھوڑنا. اس سے پہلے ہم بہت سارے آرگنس کے بارے میں سن چکے ہیں, دیکھ بھی چکے ہیں, بہت سارے لوگ پڑھ بھی چکے ہوں گے کہ ایسے تو لوگ جب کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو بہتا ہوا خون اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے بوتلوں میں بھر بھر کے, کہ ہم دماغ کا بھی ایکسچینج کرتے ہیں, آنکھوں کا بھی ہوتا ہے, لیکن کچھ اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے. رائٹ. دا ویری فرسٹ کنڈیشن اس کہ آپ لوگوں نے جب کسی شخص کی اگر خدا نخواستہ اس طرح ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی انٹرنل ڈیزیز نہ ہو. ہاں صحیح ہے, اسکریننگ تو چاہیے, اسکریننگ کے بغیر تو پھر نہیں. اور دوسرا اس میں یہ جو ہم نے خون استعمال کرنا ہے وہ اسپیسیفک ڈیوریشن کے اندر ہم نے کرنا ہے. اچھا, کیونکہ موسم کا بہت عمل دخل ہوتا ہے ہماری باڈی پر. فار ایگزامپل اگر ونٹر ہیں تو اس میں جو ہمارا خون جمنے کی رفتار ہے وہ تیز ہو جائے گی اور وہ ڈیوریشن جو ہے وہ کم ہو جائے گا ایز کمپیئر ٹو سمرز. سو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی ہیں اور اس کے بعد ہی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے کہ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس بات سے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو بلڈ بینکس ہیں وہ ہاسپٹلس کی ایمرجنسیز کے ساتھ ان کانٹیکٹ آ جائیں, اور وہاں جو ایسی سڈن ڈیتھس ہوتی ہیں تو اس موقع پہ پھر ان کے خون کو ان کے ساتھ اسکریننگ ہونا اور سارا نہیں, وہ تو ہو جائے گا, وہ ٹائم تو لگتا ہے نہیں اتنا کہاں, لیکن اتنا ہوگا اسپیس ہمارے پاس کہ اگر ہم یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ یہ کر لیں گے نا کہ پہلے اس کو اسٹور کر لیں گے اور اس دوران اسکریننگ ہو جائے گی اگر کوئی ایسا رسک ہوا, لیکن کوئی ڈیزیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں, جیسے کہ ہیپیٹائٹس, اور وہ خون ہی سنبھالتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بلڈ کا جو بھی معائنہ ہے ایک تو وہ ریگولرلی ہوتے رہنا چاہیے, اور خاص طور پہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ گروپ کا پتہ ہونا, اور انٹرنیشنلی اب یہ چیز ریکمینڈڈ ہے کہ ہر یعنی کوارٹر کی بیس پہ ہر آفٹر 3 months آپ اپنا مکمل ایک جو بلڈ پروفائل ہے وہ ضرور کروائیں, لپڈ پروفائل کروائیں, اپنا کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ کروائیں جس میں آپ کے لیور فنکشن ٹیسٹ بھی, رینل فنکشن ٹیسٹ بھی, تاکہ آپ اس بات پہ نظر رکھ سکیں خاص طور پہ 40s کی ایج میں. تو
ہاں بہت ضروری ہے. یہ بڑا ضروری ہے. ٹیسٹ ہوتے رہنے چاہیے. تو بڑا ہمیشہ ہی آپ تحقیق کے ساتھ ریسرچز لے کے آتی ہیں اور ہمارے سننے والے تک پہنچاتی ہیں, اور ہم اپنے ویورز سے اور لسنرز سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو کام کی باتیں یہاں ہوتی ہیں ان کو ضرور دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کرتے رہیں. مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک جتنا بھی نالج شیئر ہو جائے وہ اچھا ہے. اگر معروف محنت کرتی ہیں تو وہ بہت سے لوگوں کو محنت سے بچاتی ہیں. ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی اور کے حصے کی. ایسے ہی ہے. اماں بھی. معروف خالد, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ.